قال اللہ تبارک و تعالی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین۔ پرانے کپڑے ادا کرنے سے، پرانے کپڑے دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، جو اس کی کاسٹ مارکیٹ ویلیو ہے وہ ادا ہو جاتی ہے۔ جو آدمی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو اور اس کے ساتھ زکوٰۃ بھی سونے کی وجہ سے یا قدر مالی تجارت کی وجہ سے، تو وہ اگر ایسا کرے تو کوئی حرج نہیں۔ فطرانہ گندم سے بھی، جو سے بھی، کھجور سے بھی اور کشمش سے بھی ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جو ہوٹلز میں بیٹھ کر ایک کھانے کا 25,000 پے کرتے ہیں، وہ فطرانے کی ادائیگی کے لیے گندم کا انتخاب کرتے ہیں، اور اللہ کی شان دیکھیے کہ فطرانہ پھر بھی ادا ہو جاتا ہے، فطرانہ پھر بھی وہ اس کی سر تھوڑی دیر بعد پھر بھی ادا ہو جاتا ہے۔ مہمان آئے گھر میں تو جیسے آدمی نے اپنے لیے اچھی طرح سے کوئی مٹن کے کباب اور چکن کے رکھے ہوں، اور ساتھ کوئی کل کا کھانا، مسر کی دال، تو مسر کی دال پیش کرنے سے بھی مہمان نوازی اور کھانا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، کیونکہ طبائع مختلف ہوتے ہیں اور دل میں تنگیاں بھی ہوتی ہیں۔ کچھ قلوب وسیع ظرف ہوتے ہیں اور کچھ طبائع بخیل ہوتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو بخیل دین سے باہر ہو جاتے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان بزدل تو ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو بخل کے ساتھ بھی اسی قدر ٹوٹا پھجا دین چلتا رہتا ہے۔ باقی ہے کہ جب مہمان آپ کے پاس آئے تو وہ شے کہ جو سب سے زیادہ عمدہ کوکڈ ہو، وہ شے کہ جو سب سے زیادہ عمدہ کوکڈ ہو، یعنی وہ شے جو سب سے زیادہ لذیذ اور عمدہ ہو، وہ چیز اس کو دے دی جائے، کیونکہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے اور مہمان نوازی سنت ہے۔
جن چند چیزوں سے رزق بڑھتا ہے ان میں سے مہمان بھی. جو شخص آخرت پر یقین رکھتا ہے اسے کیا چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے. اکرام مسلم. تو جب آپ کے پاس مسر کی دال تھی تو پیٹ تو اس سے بھر جاتا ہے، اور مسر کی دال اگر آس کی پکی ہوئی ہو تو اس کے تذکرے تو پھر شہر میں ہو جاتے ہیں. پر آپ نے اپنے لیے، والدین کے لیے، اپنے لیے وہ چکن قورمہ بھی بنایا ہوا تھا جو آپ کو زیادہ مرغوب تھا. وہ آپ کو زیادہ مرغوب تھا. اور کیا تھا آپ کو زیادہ مرغوب کے علاوہ اور لفظ بھی کہیے، محبوب تھا. اب تو عالم ہے. وہ چکن قورمہ آپ کو زیادہ مرغوب بھی تھا. اور دیکھیں ابھی مفتی صاحب فرما رہے ہیں محبوب بھی تھا. تو مفتی صاحب نے اپنا محبوب بتا دیا. اس کا عنوان ہے چکن قورمہ. استغفر اللہ نہ کہیے، مجھے بھی اب کھا تو نہیں سکتا. چکن قورمہ بڑا مرغوب تھا کسی زمانے میں. تو رغبت سے تو اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، رغبت. تو چکن قورمہ آپ کو سب سے زیادہ مرغوب بھی تھا، محبوب بھی تھا. اور ایک لفظ اور ہے، وہی بتا دیں تاکہ پاس ہو جائیں، مطلوب بھی تھا. مطلوب بھی تھا. وہ چکن قورمہ آپ نے فریج کے کارنر میں ایک دیگچی کے پیچھے چھپا دیا، اور اس کے بعد آپ نے مسر کی دال جو ہے وہ پیش کر دی. تو مہمان کا اس سے پیٹ بھر گیا اور مہمان نوازی ہو گئی. لیکن ایک اعتبار سے گزارا ہو گیا، لیکن اکرام نہ ہوا. اکرام نہ ہوا. اور اگر تھا ہی آپ کے پاس وہ تو اکرام بھی ہو گیا. تو اب آپ نے وہ چھپا کے رکھ لیا. اور قرآن مجید کی آیات اتری، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز نیکی کے کمال تک نہیں پہنچ سکو گے. جو نیکی ہے نا، اس کی جو ہائیسٹ پیک ہے، نیکی کی جو بلندی ہے، نیکی کے جو درجات ہے، ہائٹ، بلندی، ہائیسٹ پیک، آخری انتہا، لن تنالوا البر. تم نیکی کے کمال تک، اس کی ہائیسٹ پیک تک، ہاں ٹھیک سمجھ آ رہی ہے نا تمہیں؟ ہائیسٹ پیک تک آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہائیسٹ پیک تک ہرگز نہیں پہنچ سکو گے جب تک کہ وہ شے ہے جو تمہیں مطلوب، ہاں شہباز بولو، محبوب ہو، مطلوب ہو اور مرغوب ہو، وہ تم کس کو دو؟ کس کو دو؟ کس کو دو؟ مہمان کو. کس کو دو؟ آپ بتائیے. آپ بھی کچھ اوپری بات بتا دیجیے. رب کو دو. وہ جو چیز، جب تک کہ وہ شے جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو، وہ شے تم رب کو دو. کس کو دو؟ رب کو دو. زکوٰۃ کس کو دیتے ہو؟ فقیر کو. جاتی کس کو ہے؟ رب کو. یتلو علیہم نہیں، یتلو علیہم آیات نہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اللہ جل شانہ کو دینا. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ چیز تم کس کو دیتے ہو؟ مہمان. ہم نے مہمان، تم جب رب کو گے تو میں مہمان کو گا، مہمان کو گے تو میں رب کو گا. تو تیسرا، اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ بہت SYN
سینمس کیا کہتے ہیں؟ وہ چھڈو تانوں کی ہو گیا سینونیمس، بہت ہارڈ سینونیمس، پتہ نہیں آپ کا ایکسنٹ زیادہ بہتر ہو. دیز بوتھ آر سینونیمس. قرآن سے ثابت کریں، قرآن کی اور ایک آیت سے ثابت کریں. اچھا آپ کا مضمون چکے، میں آپ کے قرآن سے ثابت کرتا ہوں. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. ٹھیک ہو گیا؟ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت. اور جس نے اللہ کی اطاعت کی فقد، اس نے اللہ کی اطاعت. تو تم نے اس فقیر کو دیا تو تم نے اللہ کو دیا، اور تم نے مہمان کو کھلایا تو تم نے اللہ کو دیا. تم نے اللہ کو دیا. اب اگر تو تم اللہ کو دیتے ہو تو پھر سب سے بہترین چیز دو، کیونکہ تم اللہ کو دے رہے ہو. عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے. اور اگر تم دے رہے ہو کسی فقیر کو، کسی انسان کو، کسی مہمان کو، تو پھر جو مرضی کرو وہ تو قبول ہی نہیں ہوگا. کیوں قبول نہیں؟ کیوں اپنا سلمان کیوں قبول نہیں ہوگا؟ ہر سلمان جی وہ بندے کو دی ہے. مقصد ٹھیک ہے نا کہ جب اس نے بندے کو دیا ہے تو سارے یورپ میں کس کو دیتے؟ بندے. چیریٹی انسٹیٹیوشنز بنے ہوئے نا، بتاؤ بنے ہوئے. لیڈی ڈائنا کیا کرتی تھی؟ تمہاری پیدائش سے پہلے تھی کو حضرت ایسے تذکرے نہ کرو دل جلانے کے. اچھا شیخ لیڈی ڈائنا کیا کرتی تھی؟ چیریٹی کرتی تھی. دیتی کس کو تھی؟ لوگوں کو. اللہ کو دیتی تھی؟ نہیں دیتی تھی. تو جو چیز اللہ کو نہ دی جائے تو وہ تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوتی. یہ تو میں نے ایک چھوٹا سا مضمون ایسے چھیڑ دیا اس سے ذرا کنفیوژن نہ ہو جائے. وہ قرآن میں واضح طور پہ یہ ہم تو کھلاتے ہیں لوجہ اللہ. ہم کس لیے کھلاتے ہیں؟ اب کھلاتے تو کسی انسان کو ہی نا، فرشتے کو تو نہیں کھلاتے نا. اور اللہ جل شانہ تو ہر شے سے پاک ہے، اللہ الصمد. تو وہ ہم کھلاتے ہیں اللہ اور اس کا اجر اور جزا. اور ایک اور لفظ شکورا، شکریہ بھی نہیں مانگتے. شکریہ بھی نہیں مانگتے. تو یہ جو کھلانا ہے بیٹا، یہ کس کے لیے کھلانا ہے؟ لوجہ اللہ، اللہ کے لیے. یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یعنی اللہ کو پانے کے لیے. نماز کس لیے پڑھتے ہو؟ روزہ کس لیے رکھتے ہو؟ حج کس لیے کرتے ہو؟ اللہ کو پانے کے لیے. تو فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز نیکی کے کمال تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ چیز جو تمہیں محبوب ہو، مرغوب ہو، سب سے زیادہ پسندیدہ وہ شے تم خرچ کرو. تنفقو، اللہ کے راستے میں وہ تم مہمان کو دو تو وہ ٹھیک ہو گیا. اب تمہارے اوپر قربانی واجب ہے. تو تم کہتے ہو، وہاں میں ایک مذاق کرتے تھے ایک دوست سے، تاڑا کالا بکرا آ گیا، وہ بیروکریٹ سی ایس پی آفیسر اپنے پی این کو بیچتے تھے. انہوں 3-4 کالے بکرے لے آتے تھے. کہ تاڑا کالا بکرا آ گیا.
بکرے کی تلاش، کس کی؟ نکاح کے لیے لڑکی کی تلاش نہیں، بکرے کی تلاش، بکرے کی تلاش۔ یہ جو ایام ہیں، ان ایام کے اندر جو سب سے بہترین عمل ہے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں، وہ بکرے کی تلاش، بکرے کی تلاش۔ یہ بکرا کون ہے؟ یہ بکرا کس کے برابر ہے؟ یہ بکرا کس کے؟ چلیے سفیان سے نہیں پوچھتا، کیونکہ پھر آپ پتہ نہیں، اس سادگی میں عزت سادات کی گئی۔ حضور آپ تو پروفیسر ہیں، آپ کی کوئی بات نہیں، پروفیسروں کو تو اتنا آتا نہیں۔ سفیان، بکرا کس کے برابر ہے؟ بکرا بیٹے کے برابر ہے، بکرا بیٹے کے برابر۔ اور یہ جو قربانی ہے، اس قربانی کا نام کیا ہے؟ سنت ابراہیمی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا، ان کو کیا ہوا تھا اور کیا کہا گیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو؟ بیٹے کہ تم، کیا کہا گیا تھا؟ تمہیں نا کچھ بولنا چاہیے تاکہ میرا غصہ تم پر کم ہو، میرا تمہارے پر غصہ چڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تم کچھ کلام کرو، میں خوش ہوں تم سے۔ اچھا یہ بتاؤ جی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دے دی، کیوں؟ کس کے کہنے پر دی؟ اپنی مرضی سے دی؟ اللہ کی مرضی سے دی، اللہ کی کہنے۔ اللہ جل شانہ نے کیا کہا؟ ابراہیم اپنے بیٹے کو، شاباش، کچھ 10% غصہ میرا اتر گیا، 90%۔ اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں، میں نے اللہ کا راستہ میرے منہ نکل گیا، اپنے بیٹے کو میری محبت میں ذبح کر دو، یعنی میرے حکم کی اطاعت کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا ذبح کیا جی؟ بکرا، بیٹا ذبح کیا۔ اور بیٹا کتنا خوبصورت تھا، وہ اسماعیل کتنے خوبصورت تھے۔ اور سب سے بڑی خوبصورتی کیا تھی کہ مقام بولو، مقام نبوت پر تھے۔ چلو 20% ہو گئے، مقام نبوت پر تھے۔ ایک زیر عتاب ہے نا، من کہ بولتا جائے گا تو غصہ کم ہوتا جائے گا۔ مقام نبوت پر تھے۔ اب مقام نبوت پر تھے اور بیٹے تھے، اور بیٹا کیا ہوتا ہے؟ جنت کی ریح، جنت کی خوشبو۔ اور پھر ایسا بیٹا جیسے اسماعیل، اور ایسا شاندار بیٹا کہ جس کی اولاد سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اس بیٹے کو کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اس بیٹے کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو، تو یہ قربانی انہوں نے کس کی دی؟ بیٹے کی۔ ان کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ بیٹا۔ اب تم جاؤ گے تو کالا بکرا، کان کٹا، ٹانگ لگڑا وہ خرید لاؤ گے، تو تم کیا کرو گے؟ کس کو تلاش کرو گے؟ بکرے کو۔ اور بکرا وہ کہ جو تمہیں محبوب ہو، تو تم محبوب کی تلاش میں پھرو گے۔ کس کی تلاش میں پھرو گے؟ محبوب کی تلاش میں پھرو گے۔ اور یہ محبوب جو ہے کیا خوبصورت ہوگا، مہجمی ہوگا، چاند جیسا اس کا چہرہ ہوگا، کیا خوبصورت بکرا ہوگا، جس کی تلاش میں تم پھرتے رہو گے، اور پھر چلتے رہو گے، اور پھر تھک جاؤ گے، منڈیوں کے چکر لگاؤ گے۔ تو یہ عمل ان ایام کا سب سے بہترین عمل، اللہ کو پسند۔ تم محبوب کی تلاش میں ہو
کیوں کہ میں اس محبوب کو کیا کروں؟ اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ کس کی بارگاہ میں؟ اللہ کی۔ ایک لڑکے نے اپنی گرل فرینڈ کو نا وہ اتوار بازار سے نا پرانا سا جوڑا خرید کے دے دیا، تو گرل فرینڈ نے اس کے منہ پہ زور سے مار دیا۔ میں کہا میں اس قابل ہوں کہ تم مجھے یہ تو گرل فرینڈ کا حال تھا۔ اور ایک اس نے اپنی بیگم کو نا فٹ پاتھ سے ایک نا مائی بیٹھی تھی ریڈی پہ کپڑے بیچتی تھی، وہاں سے کہ اس کو بڑا پسند آ گیا کپڑا، وہ کپڑا لا کے اس نے اس کو دے دیا، اس نے اس کے منہ پہ مار دیا۔ اب میں خود ایسی جو کہہ سکوں؟ تو جب تم جس سے تمہیں محبت ہوتی ہے تو اس کے لیے تم خوبصورت گفٹ دیتے ہو، پھر پتہ لگتا ہے کہ تمہیں اس سے محبت ہے۔ ایک بچی امریکہ میں تھی تو اس کے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ تھوڑے سے نا گڑبڑ معاملہ تھا، تو اس کا نا ماشاءاللہ بیٹا ہوا، تو ساروں نے مبارکبادیں دی۔ میں کہ میں تے بعد جو مبارکباد دینا ہوا، تو میں نو اے دس کہ انہیں تینوں گفٹ کی دیتا ہے اس بیٹے پر؟ تو اس نے کہا مجھے اس نے بہت مہنگی ڈائمنڈ کی انگوٹھی، سونے کی انگوٹھی میں ڈائمنڈ لگا۔ نہ کہ بس گل ٹھیک ہوگی ٹھیک ہوگی، جھگڑا مک گیا جھگڑا۔ تو گھریلو جھگڑے مکوانے کے لیے بیگم کے لیے ڈائمنڈ کی سونے کی انگوٹھی تیار رکھی، جھگڑے ہونے تو خوب پیسے کمائیے، اور پیسہ کما کے ایک جانب ڈائمنڈ کی انگوٹھی، اور پھر شیئر ہو جائیے لڑنے کے لیے کہ آپ کے پاس ڈائمنڈ کی انگوٹھی۔ اب جو اس بچی نے کہا نا، میں کہ دیکھ بچی تو اپنے ماپیاں نو دسیا ہے؟ کہتی نہیں، میں کتنی بری بات ہے، گلاں بھیڑیاں تے ساریاں تو اپنے خاوند دی پہنچانی ہے تے ماپیاں نو پریشان کرنی ہے، تے اے دسیا تو ڈائمنڈ دی۔ لو جی وہ ڈائمنڈ بھی اتنا مہنگا سی، اس نے اب بیٹا یہ ایک جسر ہے، اسے جسر آف لو، یہ بڑی خوبصورت بات ہے، اپریسیشن کی بات ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جب آپ کے ہاں بچی یا لڑکا ہو تو آپ ضرور اپنی بیوی کو گفٹ دیا کریں، تو جڑنا تے نہیں دیتے تو انہوں دا ان کی کرنا، انہوں دا وعدہ کرنا۔ ہاں گل احمد کا ایک جوڑا ایک بچے پہ دے دینا، 3 بچے ہیں تو 3 جوڑے 3 مہینے میں۔ یہ بیٹا اس بات کی علامت ہے کہ تم اپنی بیوی سے اتنی محبت کرتے ہو کہ تم نے اس پر اللہ کا اتنا شکر کیا ہے کہ تم اتنا خوبصورت گفٹ دے رہے ہو۔ ڈائمنڈ کی تم نے ڈائمنڈ کی بھی اقسام ہوتی ہیں، ہیرا نا، ہیرا سونے کی اس میں جڑا، یہ تم نے اپریشیٹ، ہم اس کو بہت پسند کرتے ہیں، لیکن بڑھیاں نو سر تے بھی چڑھانا بھی نہیں چاہیے، پھر ایک دفعہ سر تے چڑھا لئیے تو اتر دیا نہیں۔ میں کہتے دیکھو تم نے 2 سال تو اپنی بیوی کو سر پہ چڑھا لیا، آپ کہتے اترو، وہ کیسے اترے گی؟ چڑھایا کیوں سی؟ ہون چڑھایا تو ہون چڑھائی رکھو، ہون انجی کو زندگی گزارو، ہون تانگ نہ ہو۔ تو بیٹا یہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں گفٹ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ گفٹ اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں دیا تھا، تم بکرے کو تلاش کرو، اور یہ بکرا تمہارا محبوب ہے، اور اس محبوب کو تم نے اللہ کے راستے میں پیش کر دینا ہے، قربان کر دینا ہے، گفٹ دے دینا ہے۔ اور دیکھو اللہ جل شانہ نے خود ارشاد فرمایا کہ اے جڑا محبوب ہے نا،
نعت ادا لن ینال اللہ لحومہا، لحم میٹ نہیں پہنچتا، ولا دماؤہا بلڈ، لیکن جو چیز پہنچتی ہے تقوی منکم، جس عشق الہی اور محبت کے جذبے کے ساتھ کہ تمہیں یہ مرغوب اور مطلوب اور محبوب تھا، تم نے اس کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، خوبصورت گفٹ لے کے تم چلے گئے، تو وہ جو جذبہ اور وہ جو جیسچر آف لو اور جو اللہ جل شانہ کی تعظیم کہ میں اپنے عظیم رب کو ایک خوبصورت ترین اپنے اعتبار سے میں ایک گفٹ پیش کر رہا ہوں، وہ جذبہ، وہ نیت، وہ انٹینشنز، وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ اچھا، ایک صاحب ہیں، بڑے میاں صاحب ہیں، چلے گئے، وہ اترے ہی نہیں گڈی تو پیچھے ڈالا گیا، پیچھے پاؤ کنا جی 1,72,000، ٹھیک ہے پھر دے کے تو آ گئے، جدوں گئے تو منڈی دا ریٹ ہی ود گیا، ایک تو ریٹ بدا کے آئے، ایک تکن نو تیار نہیں، پیچھے خدام نے وہ پایا، انہوں نے بھی پتہ نہیں جڑا بکرا 60,000 دا سی وہ دے 1,50,000 لیتے، وہ پتہ نہیں مال میں تو نہیں کہندا لیکن لوگ کہندے نے کہ جدو مال حلال دا نہیں ہوندا بہرحال پھر تے وہ ہدیہ بھی قبول نہیں ہوندا، حرام دا دیتا ہے تے ہدیہ بھی قبول نہیں ہوندا، گناہ ہی ہوئے گا، گندا مال تے اللہ نو پیش نہیں کرنا۔ تو ایک نوجوان کو دیکھا کہ اس کے پاس پیسے بہت کم تھے، 21,000، انہوں نے کہا پتر 21,000 بکرا نہیں آندا، مرغا آندا ہے، ان کے میں بکرا لے کے چھڑنا، چل چل کے اس کی ٹانگیں تھک گئیں، یہاں تک کہ اس نے 21,000 میں خوبصورت ترین بکرا لے کے گھر آ گیا۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس کی رینج یہی تھی، اس کے پاس مال ہی اتنا تھا، اس نے اپنے اس مال سے جو اللہ نے اس کو دیا تھا، دیے ہوئے مال میں سے جو اس کے نزدیک سب سے بہتر چیز تھی وہ اس نے اللہ کے راستے میں پیش کر دی۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ اگر یہ نہ ہوتا تو پھر کسی خوبصورت ترین گائے میں اپنا حصہ ڈال دیتا، لوگ حصہ ڈال کے تکتے بھی نہیں، کہ یوں قربانی تو ہو ہی جاتی ہے، قربانی کا ذوق شوق ختم ہو گیا، اکثر لوگ اپنی قربانی کو خود ذبح بھی نہیں کرتے۔ میں نے حضرت وہ بیل کے جس کو قصائی ڈر گئے چھوڑ دی چھری، اس وقت وہ بیل 4.5 آج سے کوئی 8-9 سال پہلے 10 سال پہلے 4.5 لاکھ کا وہ بیل تھا، اتنا تو تھا ہی۔ وہ بیل کو پھر میں نے یوسف میں نے پکڑ لی چھری، فر بڑی لمبی اس کی، اور حضرت میں نے اس کو فر کاٹ کے جب شارک تک پہنچا تو بیل میاں کھڑا ہو گیا، تو وہ نس گئے سارے، وہ کسائی اللہ دی شان کہ کچھ پیچھے وہ تنیاں ٹنگ دیاں پھر ڈیگ دیتا، پھر اللہ دی شان وہ تو پھیر دیتا۔ تو اج کل منڈے جڑے نے وہ بکرے دی قربانی بھی نہیں کرتے۔ ایک منڈے نو میں کیا تو قربانی کر، تو کہندے بتائیں کہاں سے کاٹوں، میں کیا اذان بج رہا ہے کہاں سے کاٹوں میں،
اللہ کو کہاں سے ذبح کروں، کہاں سے کاٹوں. میں عرض کر رہا تھا بیٹا کہ یہ عشق الہی کی باتیں ہیں. یہ دمنا کیا کہتے ہیں؟ نہیں دمبا نہیں، قرآن نے کیا کہا ہے؟ دمنا کیا اس کو کہتے ہیں حضرت؟ وہ جو قربانی کے جانور کو قرآن مجید میں جو لفظ قرآن میں آیا بدنا. بیٹا یہ بدنا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ شعار اللہ ہے. تو سانو مار سکتے ہو، تھپڑ مار سکتے ہو؟ اب تم تو شاعر اللہ نہیں ہو، میں تو تمہیں مار سکتا ہوں. تو شاعر اللہ ہے، انا نہیں ہونا چاہیے تھا. انی چیز تو نہیں پیش کر دینا. ایک بندہ کہ جی میں تاڑے واسے کڑی رکھی ہے بڑی خوبصورت، پر انی ہو گئے تسی کنے ناراض ہو گئے. لنگڑی ہوئے تسی کنے ناراض ہو گئے. حالانکہ انی تے لنگڑی کڑی نال شادی کر لیں، کیوں ہو سکتا ہے دل اللہ دی یاد نال تر و تازہ ہوئے. ہو سکتا ہے کہ اُدھی اولاد وچ محمود غزنوی اور محمد بن قاسم پیدا ہو جائے. تے اللہ جل شانہ دی بارگاہ وی تسی کٹیا چیز تے نہیں پیش کرو گے جے تسی اپنے واسطے نہیں پسند کرتے. او کس طرح؟ تو یہ شاعر اللہ ہے. ایسے سواری بھی نہ بہتی کرو، ان تکلیف نہ پہنچاؤ، انو مارو بھی نہ، اور جناب انو خوب چرا کے کھلاؤ، ایدت سیوا کرو. یہ تمہاری جنت میں پل صراط کی سواریاں بھی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے قربانی کس سے؟ قرب سے. قربانی قرب سے تمہیں اللہ کا قرب دلائے گی. بابا جو چیز تمہیں اللہ کا قرب دلا رہی ہے انہوں اینا کٹیا سمجھ دیا. اور اے جی کالی جی گاہ ہے نا، اے دے بچے میرا بھی سب آ گیا. دعا نس کی نہ کوئی جذبے اور نہ کوئی شوق. تو یہ بے رغبتیاں اسی کے بقدر اجر ملے گا. اجر تو ہے کہ تم ان ایام میں کوئی عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں خون بہا سے زیادہ پسندیدہ ہے. حضرت میں شیخ فرماتے تھے کہ اس میں صحیح کرنا، چلنا، جانور خریدنا، جانوروں کے چہرے دیکھنا اور جانوروں کو پکڑنا اور ان کی خوبصورتی اور ان کے جسموں کو ناپنا اور یہ دیکھنا کہ کون سا جانور سب سے زیادہ خوبصورت ہے، اور اپنی جیب کے اعتبار سے وہ جانور جو اس کی استعداد میں سب سے خوبصورت ہے اس کو لا کے اللہ کے راستے میں قربان کر دینا. تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ تم نیکی کے کمال تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ شے جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے وہ تم اللہ کے راستے میں دو. تو یہ آج کا لیکچر ہے. امید ہے کہ میسیج ڈلیور ہو گیا. تو میں قربانی اپنے شیخ غلام دستگیر کی طرف سے کرتا ہوں. ایک قربانی حضرت شیخ احمد سرہندی کی طرف سے کرتا ہوں. ایک خواجہ معصوم کی طرف سے کرتا ہوں. ایک احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ. ایک میرے شیخ حضرت شیخ العزیز زکریا کی طرف سے کرتا ہوں. ایک میرے شیخ حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ کی طرف سے کرتا ہوں. ایک وہ کہ جس میں میرا دل فدا سید حسین احمد مدنی کی طرف سے کرتا ہوں. اور کبھی توفیق مل جائے تو پھر رشید احمد کو بھی یاد رکھتا ہوں.
تو میرے لیے سعادت ہے کہ ان کی جانب سے تو اور ایک قربانی ایک بکرے میں تو ایک ہی ہوتی ہے، ایک قربانی ایک جانور جس میں 7 حصے ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بھی کرتا ہوں۔ اب لوگ سوچتے ہیں کہ جس پر زکوٰۃ نہیں آتی اس پر قربانی بھی نہیں آتی، کیا مسئلہ ہے؟ چونکہ زید پر زکوٰۃ نہیں آتی لہذا قربانی بھی نہیں آتی، یہ بات درست ہے۔ جس شخص کے پاس میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں، جس کے پاس بڑی بڑی اسکرینیں اور بڑی بڑی ٹیلی ویژنس اور اس کی مقدار 2.5-3 لاکھ ہو گئی اور وہ انٹائرلی ضرورت سے زائد ہے اور اس نے 20 کیا کہتے ہیں وہ یہ پرس اور 50 شوز اور 150 جوڑے کم خواب کے، تو جس شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی کے بقدر ضرورت سے زائد مال ہو تو اس پر قربانی آ جاتی ہے۔ اب کیا ریٹ لگا ہوا ہے؟ ریٹ ہے چاندی کا 50، وہ کیلکولیٹر آپ کا 85 رمضان میں 85 85,000 انٹو 52 85,000۔ ہاں مجھے یاد ہے چاندی 50,000 تک تو گئی ہے، اب 85 تک بھی گئی ہے۔ اچھا تو چلیں آپ 80 لگائیں، 80,000 انٹو 52 کر دیں، چاندی کا ریٹ روزانہ کا روزانہ نہیں، نہیں بیٹا چاندی شاید چاندی کا کچھ نہیں۔ حضور تمہیں کیا ہو گیا؟ تم ساروں کو اپنے گھر میں بلاؤ اور پورا بکرا کھلاؤ، بس ایک بکرا تم ساروں کی طرف سے کرو، 1600 میں پھر تو مجھے بکرا کھلانا پڑے گا۔ میں غلط سمجھا، میں پتہ کیا سمجھا کہ 86,000 روپے تولہ ہے اور ضرب دو اس کو، نہیں میں بکرا کھلا دیتا ہوں، آ جانا، میں گائے تو کرنی ہے نا مجھے۔ شروع میں ابتدائی اسلام میں گوشت محفوظ رکھنا قربانی کا منع تھا۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے، میں نے دیکھا ایک صاحب جو تھے وہ کچھ نہ پریشان سے تھے، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے ڈیپ فریزروں کی قیمتیں بڑھ گئی۔ میں نے کہا آپ نے کیا کرنا ہے ڈیپ فریزر، پہلے سے تو موجود ہے۔ کہنے لگے آپ کو پتا تو ہے قربانی کا گوشت ہے اور سارے گھران کے حصے میں پوری گائے آتی ہے، تو میں نے کہا آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے پوری گائے اس میں ڈالنا ہے، تو یہ بھی اچھی بات نہیں۔ ویسے دین بخیلوں کے لیے بھی ہے، تو بخیل آدمی ساری کی ساری وہ رکھ لیں تو شریعت کہتی ہے رکھ لو، چنگی گل تو نہیں ہے نا، پیڑی گل ہے۔ ابتدائی اسلام میں ڈیپ فریزر تو ہوتے نہیں تھے، لیکن ان کے پاس بھی گوشت خشک کرنے کے مختلف طرق ہوتے تھے، تو اس وقت گوشت کو رکھنے کی اجازت نہیں تھی،
غربت اتنی تھی کہ اس کو اللہ کے راستے میں تقسیم کر دو تاکہ غربا کی بھی عید ہو جائے۔ ہم نے قربانی کی، کوئی اونٹ تھا، کوئی گائیں تھی ادھر۔ اب تو یہ آپ کو پتہ ہے انسٹیٹیوٹ بن چکا ہے یہاں، میرا تو کوئی، اب میں تو کرایہ دے کے یہاں رہتا ہوں۔ تو اب انہوں نے کیا کیا کہ جی 3 بجے آنا۔ میں کہا 3 بجے سارا اسی دن گزار کے غریبانوں دینا ہے۔ اب کیا ہوا، کسائیاں دی بھی موجہ، اور جناب ٹھک 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 ٹھک، 1 گائے 2 گائے، تو تقسیم ہو گئی ساری، کیونکہ اس کو بھی تو گوشت نہیں بنانا نا۔ وہ صحیح ہے کیا، ٹھک ٹھک ٹھک، ایک آ گیا، 2 ٹھک ٹھک ٹھک، میں کہ جاؤ دے گوشت۔ اس کے بعد اب یہ قربانی تھی جس میں کابر کس سے تھے۔ اس کے بعد ہاں، اس کے بعد ایک مجھے صاحب نے کہا اے جڑی ہے نا جی، اے 30 دفعہ آئی ہے۔ میں کہ یا اللہ دی بندو، اینو رغبت قربانی دے گوشت دی، اینو 34 دفعہ بھی آن لین دو۔ دو انہوں قریبانوں گوشت، تاڑیاں مصیبتاں سان چگڑ دے تسی آپس وچوں، پھر بیماریاں دے وچ مبتلا ہو، خوشیاں تانوں نہیں ملدیاں، نیندہ رات کو تانوں نہیں آندیاں، ایگزاٹن نے لکھاندے ہو۔ کسی نے حضرت ایک شعر کہا تھا، پہاڑ وچ رہندے ہو، پہاڑ وچ رہندے ہو تے گڑاں دیاں چاواں پی پی کے تے وڈیائیاں دستے ہو، تے ساڈا تے حال ہو گیا۔ تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ گوشت غریبوں کو بھی دیں۔ حضرت شیخ کو، ہمارے حضرت شیخ کو قربانی کا گوشت بہت پسند تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور فرمائے، ان میں سے قربانی کا گوشت نوش فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قربانی کا گوشت مرغوب تھا، اور ہمارے مشائخ کو ان کی اطاعت میں، ان کی محبت میں قربانی کا گوشت بھی پسند ہے۔ تو برائے مہربانی ڈیپ فریزروں میں قربانی کا گوشت برن کی بجائے صلہ رحمی کیجیے اور قربانی کا گوشت لوگوں کو دیجیے، اور بہت بڑا بھی نہ بنو، آج ہی اختیار کرو، اپنے واسطے بھی رکھ لو تے اپنے عزیز و اقارب کے واسطے بھی رکھ لو۔ کم از کم ہر گھر کے اندر قربانی کا گوشت آنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ قربانی کتنی مہنگی ہو گئی اور لوگ کتنے غریب ہو گئے۔ تو یہ مہنگائی نواز شریف اور عمران کی وجہ سے نہیں آئی، یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے آئی ہے۔ ہمارے اعمال بدعمالیوں کی وجہ سے مہنگائی آئی، اور اس کو کسی حاکم سے منسوب نہ کریں، نہ کسی پولیٹیشن سے، یہ تمہارے اپنے اعمال کے ساتھ یہ مہنگائی آئی۔ جھوٹ تم بولتے ہو، 2 نمبری تم کرتے ہو، ملاوٹ تم کرتے ہو، متففین اپنا پورا ٹائم نہیں تم دیتے تم کم ہو، لیتے زیادہ ہو، پھر لوگوں سے حسد تم کرتے ہو، اور کبھی جادو بھی کر ڈالتے ہو، اور کسی کی تمول اور پراسپیریٹی تمہیں دیکھی نہیں جاتی، تم اس کو برداشت نہیں کرتے۔ کوئی نئی گاڑی لے کے آ جائے تو تم ان کو آنکھوں سے ہی ذبح کر دیتے ہو،
نظر لگا دیتے ہو، پھر تم رشوت لیتے ہو، پھر تمہارے معاشرے میں فحاشی پھیل چکی ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، تمہاری عورتوں کا ایک حصہ بے حیائی کی طرف مائل ہے۔ اسکول، یونیورسٹی، کالجز میں ڈرگز اور منشیات عام ہیں۔ تمہارے اندر صلہ رحمی نہیں، تم پیٹ بھر کے کھاتے ہو اور تمہارے ہمسائے بھوکے رہتے ہیں۔ تو ایسے میں جب تمہارے اعمال اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں تو اس کے اندر نماز ہی نہیں ہوتی، اس کے اندر زکوٰۃ ہی نہیں ہوتی۔ یہ خزاں کی فصل کیا ہے مگر ان کی چشم پوشی، وہ اگر نگاہ کر دیں فوراً بہار آئے۔ تم کہتے ہو، چیخ مارتے ہو، اللہ میرا حال دیکھ، ددائی بندے تو بھی اپنا نامہ مال دیکھ، تیرے نامہ مال میں میری بارگاہ میں غیبت، جھوٹ، عداوت، نفرت، حسد، کینہ اور بغض پیش ہو رہا ہے۔ اس لیے اس کو دیکھ کے، تمہارے اعمال کو دیکھ کے ہم تمہارے اوپر احوال متعین کر رہے ہیں۔ یہ جو احوال ہیں یہ ہماری جانب سے ہیں، یہ نواز شریف اور عمران خان کی جانب سے نہیں ہے۔ عمران خان اور نواز شریف تمہارے رازق نہیں ہیں، نہ تمہاری رزق کو تنگ کر سکتے ہیں اور نہ تمہارے رزق کو بست وسیع کر سکتے ہیں۔ یہ تم ہی اور تمہارے اعمال ہیں کہ جن کو دیکھ کے فیصلہ ہوتا ہے کہ تمہارے لیے کتنا رزق تمہیں پہنچایا جائے۔ تو تمہارے اعمال ہی مہنگائی کے ذمہ دار ہیں اور اس کا علاج استغفار ہے۔ تو فریجوں میں نہ رکھیے، اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے، اور وہ اخلاص صرف اللہ کی بارگاہ میں نہ تو لحم پہنچتا ہے، میٹ، مٹن، پروٹینز، اور نہ تو پہنچتا ہے بلڈ، اور پہنچتا ہے وہ اخلاص اور محبت کہ جس محبت کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے امر کو پورا کیا، وہ کیفیت عشق الہی کی اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ اور نہ چودھری صاحب بکرا خریدن 2.5 لاکھ دا تے 6 لاکھ دی گاں تے شہر دے اندر پھر تذکرہ ہوندا رہے کہ چودھری صاحب، تو یہ تفاخر، یہ دکھاوا، یہ اس میں صرف رہ جائے گا کیا رہ جائے گا؟ لحم، گوشت، اور روح نکل جائے گی اس کی اخلاص کی، تو وہ اللہ جل شانہ لیتے نہیں ہیں۔ اللہ جل شانہ نے جو چیز ایکسیپٹ کرنی ہے، جس چیز کے اللہ بیپاری ہیں، وہ گوشت تو ہے ہی نہیں، اور نہ ہی وہ بلڈ ہے، خون ہے، وہ محبت اور عشق الہی، وہ اخلاص باللہیت جب وہ نکل گئی، وہ نکلے گی ریا کی وجہ سے۔ ریا سے بھی بچیے اور جانور بھی عمدہ تلاش کیجئے، اللہ کے راستے میں ذبح کیجئے، ہو سکے تو خود ذبح کر لیجئے، ہاں، پر انہوں تکلیف نہ پہنچاؤ، چھری تیز کرو، نہیں آندہ تو پھر وہ دیکھو۔ آج کل ایسے لوگ آگے مالی قسم کے کہ جن کو قربانی کرنی نہیں آتی، کھنڈی چھری، ایسا کوئی آئے تو انہوں بھی کھنڈی چھری نہ چیر دو، کوئی اجازت؟ میں نے دیکھا کیا بدماش، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چھری تیز ہو تو تکلیف پہنچاتا ہے اس کو۔ آپ نے ایک منظر دیکھا کہ ایک عورت کے منہ کو بلی کاٹ رہی تھی، بلی نوچ رہی تھی، ہائے
فرمایا کہ اس نے بلی پاک پالی ہوئی تھی اور اس نے اس کو بند کر دیا، رزق نہ دیا، یہ اگر کھلی ہوتی تو اپنا رزق تلاش کر لیتی، اس نے اس کو فوڈ نہیں دیا، وہ مر گئی بلی۔ اور جب بلی کے ساتھ ایسے کرو گے تو پھر جب انسانوں کے ساتھ ایسے کرو گے۔ اب جب میں نے حدیث پڑھی تو میں نے کہا آؤ علماء کرام اس حدیث سے بتاؤ کیا مسلمان ٹیررسٹ ہے؟ یہ ٹیررزم کہ جو بلی کی تکلیف کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ، لا الہ الا 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 اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله 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 اللہ اللہ کرسی لیں اللہ 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم لا إله إلا الله لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله پیارے اللہ پیارے اللہ میرے اللہ تو ہی تو ہر طرف تو ہی تو لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ۔ اب سب چیزوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو، اب ہر شے سے ہٹ کٹ کے اللہ سے لو لگا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، زندگی کو مہلت ہے، روٹھے ہوئے رب کو منا لو۔ اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تے تکڑی گھت کے تول نہ ماہی اساں ڈاڈے عیباں برے تے گھر آیاں دی لاج تہانوں پاویں کھوٹے تے پاویں کرے چاروں لڑ میرے چکڑاں لتھڑے تے کیڑا مل مل دھواں صابن تھوڑا میل گنیری تے میں پتنا تے بے کے رواں غلام فریدا وس نہیں چلدا تے میں ہنجواں دے ہار پرواں یار دی گل نہیں موڑی دی یار دی گل نہیں موڑی دی تو کیوں موڑی سی یار دی گل چل جا کے تو یار نو ناراض کیتائی چل جا کے یار منا لے تو جانا ویں اونا دے ول کیویں شکل وکھاویں گا کل تو کیوں موڑی سی یار دی گل نہیں موڑی دی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد المبارک وسلم اللہ قلوب پر سے جو غفلت ہے اس غفلت کو دور فرما دے اللہ تعالیٰ اس زندگی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ مقصد زندگی سمجھا دے اللہ رب العزت اپنا قرب اور تعلق نصیب فرما دے کبیرہ گناہوں سے بچا دے اللہ غیبت بدگمانی یا اللہ چغلی تانا دینے سے محفوظ فرما دے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اللہ ہماری گزشتہ زندگی کے تمام گناہوں کی مغفرت فرما دیجیے اعمال کے اندر اخلاص نصیب فرما دے حب الدنیا سے بچا دے اللہ عبد الدرہم سے درہم کا بندہ بننے سے محفوظ فرما دے اے اللہ یہ مہنگائی اصل میں تیری ناگواری اور تیری ناراضگی کا اظہار ہے اس کے اصل ذمہ دار ہمارے اعمال ہیں اللہ ہمارے اعمال کی اصلاح فرما دے اللہ تو نے جو اپنا چہرہ ہم سے پھیر رکھا ہے اللہ ذرا ایک نگاہ ہماری طرف فرما دیجئے یہ خزاں کی فصل کیا ہے مگر ان کی چشم پوشی وہ اگر نگاہ کر دیں فوراً بہار آئے اللہ رب العزت اللہم حبب الینا الایمان وزین فی قلوبنا وکرر الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمین